اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ناظرین اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ اصلی چیز کون سی ہے کہ جس کے استعمال سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں اور سلکی بال ہو جاتے ہیں، صحت مند بال ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیئر سٹریٹنر یوز کر رہی ہیں، اور ہیئر سٹریٹنر کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر میں آسان لفظ میں اس کی تعریف کروں تو ہوتا ہے بالوں کو استری کرنا۔ بال زندہ چیز ہے، کپڑا نہیں ہے۔ بالوں کو جب آپ ہیئر سٹریٹنرز میں سے گزارتی ہیں تو اس کے جو گرم سرفیس ہوتی ہے اس میں سے بال گزرتے ہیں، تو وہ بال بیسیکلی اس وقت تو آپ کو نظر آتا ہے کہ استری ہو گئے ہیں، یعنی سلکی اور بڑے سیدھے ہو گئے ہیں، سٹریٹ ہو گئے ہیں، لیکن بعد میں وہی بال وہ جب جو ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں وہ اکڑتے جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی، اور وہ جیسے وہ مطلب بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، عموماً چڑیلوں کے ہوتے ہیں، ویسے ہو جاتے ہیں۔ جیسے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ چڑیلوں کی تصویریں ہوتی ہیں، بکھرے ہوئے بال اور خطرناک قسم کے، تو ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں نے وقتی طور پر تو یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ ہمارے بال اچھے لگ رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ بالوں کو مردہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بالوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جل رہی ہوتی ہیں، بال ایسے نہیں ہوتے۔ بالوں کو سلکی کرنے کے لیے ہم جو آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہیئر سٹریٹنر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے جس کو بیر کا درخت کہتے ہیں۔ بیر کو عربی میں سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرش سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش سے پہلے یہاں پر ایک درخت ہے، اس درخت کے آگے سے عرش شروع ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہاں سے ہو کر معراج شریف سے جب واپس آئے تو لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر میں نے ایک درخت دیکھا تھا، اس درخت کے پھل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے سے مٹکے ہوتے ہیں، مٹکوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے، تو بیر لگے ہوئے۔ اندازہ کریں ناظرین کہ یہاں پر بھی درخت ہے جو بیری کا، جس کو سب سے غریب پھل سمجھا جاتا ہے، جو سستا ہوتا ہے۔ شکل اس کی سیب جیسی ہوتی ہے لیکن سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن افادیت میں ایسا کہ اس کے پتوں کا اپنا، بیر کا اپنا فائدہ، گٹھلی کا اپنا فائدہ، درخت کا اپنا فائدہ، چھال کا اپنا فائدہ، جڑوں کا اپنا فائدہ، ہر چیز کا اپنا فائدہ۔ ناظرین، ہم ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ بیری کے درخت کے پتوں سے مطلب نہانے سے، اس میں غسل کرنے سے جادو جنات اتر جاتے ہیں، لیکن بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا اگر آپ مطلب اس میں معمولی سا نہ ہونے کے برابر پانی سا تھوڑا سا مکس کریں، ایسا ان کو جو بیری کے پتے ہیں اپنی کوانٹٹی میں لے لیں جتنے آپ کے زیادہ بال ہیں، چہرے پر بھی ویڈیو آپ کو بتائیں گے کہ سکن کیسے سے بہتر ہوتی ہے۔ باقی آپ بالوں کے اوپر آپ نے لیپ کرنا ہے، بالوں کی جڑوں میں، بالوں پر بھی اس کو لگانا ہے۔ وہی جو آپ کے مردہ بال ہیں ناظرین، جو کہ استری کر کے ہیئر سٹریٹنر سے مردہ ہو چکے ہیں، تو ناظرین ان کے اوپر آپ لیپ کریں، اور اگر آپ یہ مسلسل 40 دن کریں، لوگوں کو علاج ایسے چاہیے کہ پستول کی گولی کی طرح، یہاں گولی ماری بندہ ٹھا ہو مر گیا، ایسے کام کریں، ایسے نہیں ہوتے۔ سلولی 40 دن آپ یہ لیپ کریں، اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اس کو لگا رہنے دیجئے، اثر کرنے دیجئے بالوں پہ، بیری کے پتوں کا جو لیکوڈ بنا ہوگا بالوں پہ۔ اس کے بعد جب آپ نہائیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے شیمپو کیا ہوا ہے، کنڈیشنر لگایا ہوا ہے، جیسے سٹریٹنر کیا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ خود آپ محسوس کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی ہم لوگ تو صرف پیسے ضائع کرتے رہے ہیں آج تک، ایسی جو ہے وہ لے کے آتے ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ حرام جانوروں کی بھی چربی مکس کی ہوتی ہے۔ جب ہر جانور ہی حرام ہے تو اس کی چربی نے کیا کام کرنا ہے؟ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ حرام چیزیں تو پھر کام کرتی ہیں نا ناظرین۔ تو آپ یہ کیجیے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے بالوں پہ کیسی رونق آئے گی۔ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ کے بال ہو جائیں تو ذرا سٹریٹنر سے پرہیز کریں، کیونکہ ایک طرف آپ زہر پیے جائیں، ایک طرف شفا کی کوئی چیز پیتے جائیں
تو دونوں چیزوں کا تو پھر مشکل ہی ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.